بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ صبر کی کیا؟ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بندہ صبر کر کے، صبر کی ٹریننگ کر کے پورے 11 مہینے بقیہ جو ہیں وہ صبر سے گزارے۔ اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ جو سالانہ 30 روزے ہیں جو کہ 11 مہینے کے بعد آتے ہیں، سالانہ 30 روزے، یہ تقوی کی ٹریننگ کے مہینے ہیں۔ ان 30 دنوں میں بندہ تقوی والی زندگی گزار کے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے خوف والی زندگی گزار کے ان 30 روزوں میں ٹریننگ کر لے، اور بقیہ 11 مہینے جو ہیں وہ تقوی کی زندگی گزارے، صبر کی زندگی گزارے۔ تو یہ رمضان صبر، تقوی اور خوف خدا اور اللہ سے ڈرنے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں، حدیث میں آتا ہے مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، اس کا ہر حال جو ہے، اس کا ہر حال جنت کی طرف اٹھنے والا ایک قدم ہے۔ وہ کیسے؟ ایک بندہ بے ایمان ہے، اسے خوشی آئے گی تو وہ اپنے مالک کی ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا۔ اسے غم آئے گا تو وہ بے صبری کرے گا، تو وہ ہر حال میں خسارے میں ہے۔ اور جو ایمان والا ہے، ہر حال میں اس کا ہر حال جو ہے وہ جنت کی طرف اٹھنے والا ایک قدم ہے، کہ جیسے اس کو خوشی پہنچے گی، راحت پہنچے گی، سکون پہنچے گا، وہ اپنے اللہ کا شکر کرے گا، اپنے اللہ کا ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، اپنے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرے گا، یعنی اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا شکریہ ادا کرے گا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مزید بڑھا دیں گے۔ تو ایمان والا جو ہے اس کو راحت پہنچے گی، خوشی پہنچے گی، سکون پہنچے گا، وہ اپنے رب کا شکر کرے گا، اور یہ شکر کرنا یہ جنت کی طرف اٹھنے والا ایک قدم ہے۔ یہی شکر اس کو جنت میں پہنچا دے گا، اور اس شکر کی برکت سے اللہ پاک دنیا آخرت کی نعمتوں سے اسے نواز دیں گے۔ تو ایمان والے کے لیے ہر حال جو ہے وہ جنت کی طرف اٹھنے والا ایک قدم ہے۔ اور ایمان والا جو ہے اس کو تھوڑی سی تکلیف آئے گی، پریشانی آئے، مصیبت آئے گی تو وہ اس پر صبر کرے گا، اور جیسے ہی صبر کرے گا تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ پاک ہر نیکی کا اجر جو ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اپنے بندے کو دیتے ہیں۔ لیکن صبر جو ہے ایسی نیکی ہے کہ اس کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب دیتے ہیں۔ بندہ کوئی نیکی کرتا ہے، اس کا اجر، ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ اس ایک نیکی کا اجر اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن صبر ایسی عظیم نعمت ہے، صبر کرنے والے کو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ایمان والا جو ہے اس کو خوشی پہنچے، وہ شکر کرتا ہے تو جنت کی طرف جاتا ہے۔ ایمان والا ہے، اس کو تکلیف پہنچے، اس پر صبر کرتا ہے تو بھی جنت کی طرف جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے ہر حال میں مزہ ہی مزہ ہے، ایمان والوں کے لیے خسارہ ہے ہی نہیں۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ خوشی آئے، تھوڑے سے پیسے زیادہ آ جائیں،
ایک دکان کا مالک تھا 2 دکانوں کا مالک بن جائے، تھوڑی سی زمین تھی زیادہ زمین ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس سے اور بھی زیادہ ہو جانی چاہیے، اس سے اور بھی زیادہ ہونی چاہیے، تو وہ اسی زمین کے چکر میں، دکان کے چکر میں، مال کے چکر میں، دولت کے چکر میں پھنس کر نماز کی بھی پرواہ نہیں، تلاوت کی بھی پرواہ نہیں، ذکر کی بھی پرواہ نہیں، رب کو بھی بھول گیا، رب کے حکموں کو بھی بھول گیا۔ ہاں، گویا اس پر اللہ نے نعمتوں کی بارش کی، بجائے اس کے کہ وہ شکر کر کے جنت کی راستے کی طرف چلتا تو وہ نعمتوں کے زیادہ ہونے کی فکر میں لگ گیا اور اللہ کا شکر نہیں کیا، تو یہ جہنم والا راستہ اس نے اختیار کر لیا۔ ایمان والے کے لیے تو مزے ہی مزے ہیں، اگر تھوڑا سا سکون پہنچے تو شکر کرے تب بھی اللہ راضی، تکلیف پہنچے تو صبر کرے تب بھی اللہ راضی۔ اگر تھوڑی سی مال میں کمی آ جائے پھر کہتے ہیں میں مر گیا، میں رل گیا، میری دکان نہیں بچی، میرا کاروبار ختم ہو گیا، میری فصل سے بچت نہیں آئی، میری کپاس ٹھیک نہیں ہوئی، میری گندم اتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ہو گئی، میری زمین کا یہ حال ہے، میری دکان کا یہ حال ہے۔ تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو اپنے رب کی ناشکری کر بیٹھا، اپنے رب کا گلا شکوہ کر بیٹھا۔ تھوڑی سی تکلیف پر اسے صبر کرنی چاہیے تھی، صبر کر کے جنت کے راستے کی طرف جاتا، اس نے تھوڑی سی تکلیف پر اپنے رب کا شکوہ کیا اور اس کو خوشی آئی تو اس نے رب کی ناشکری کی، دونوں طرح پہ یہ خسارے میں چلا گیا۔ اگر یہ خوشی کے وقت اللہ کا شکر کرتا اور غمی کے وقت صبر کرتا تو یہ دونوں راستے اس کو جنت کی طرف لے جاتے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش برساتے ایمان والوں پر، برکتوں کی بارش، رحمتوں کی بارش، نعمتوں کی بارش۔ اب دیکھیں، اب سب حضرات جانتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ اتنا کھا لیتا ہے جتنا باقی 11 مہینوں میں نہیں کھاتا، اتنا پی لیتا ہے جتنا باقی 11 مہینوں میں نہیں پیتا، ایسے ایسے شربت، ایسے ایسے کھانے، یہ رمضان کی برکت سے۔ تو یہ رمضان شکر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے اور رمضان صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان خوف خدا کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، رمضان تقوی کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے میں اللہ کا شکر کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں، خوف خدا سیکھیں اور تقوی سیکھیں۔ نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو بندے کو شکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس چکر میں پڑ جائیے تو تھوڑا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ بھی تھوڑا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے، جو دے، بندہ اتنا ہی کہہ دے میرے اللہ کا شکر ہے، بس جو دے رہا ہے وہ بہتر دے رہا ہے۔ اور صبر کیسے؟ ایک بندہ سارا دن، صبح صادق ہوتی ہے، فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بندہ اپنے اوپر حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، پانی نہیں پی سکتا، روزہ رکھ لیتا ہے، غروب آفتاب تک بندہ کھانے سے دور، پینے سے دور، بیوی کے قریب جانے سے دور، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا گلا شکوہ نہیں کرنا، کسی پر بہتان نہیں لگانا، الزام نہیں لگانا، اپنی زبان کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے، کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں۔ کھانا پینا تو شرعی حکم ہے، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو کھانے پینے سے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکم کے مطابق وہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر پانی بھی موجود ہے، روٹی بھی موجود ہے، فریزر میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، اس میں فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، اکیلا بندہ بیٹھا ہے، اکیلے کمرے میں بیٹھا ہے، پانی پی سکتا ہے، کچھ کھا بھی سکتا ہے، لیکن کھاتا نہیں، پیتا نہیں، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ مشکل تو آتی ہے نا، تو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، لیکن پیاس کی شدت ہے، پیتا نہیں، بھوک ہے، کھاتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں کھانا۔ اب پیاسا رہوں گا، بھوکا رہوں گا، لیکن اللہ کے حکم کو توڑوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلا بیٹھا ہے، کھاتا نہیں ہے، تو یہ اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے، یہ تقوی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو اس کے دل میں خوف خدا آیا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، اس کے دل میں تقوی آیا،
اس نے اس خوف خدا کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی نا، اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دوں گا۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، یہ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، جب کوئی بات کرنے والا بات کرو تو آپ اس کی بات کو سنیں۔ اب دیکھیں، ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے اس بندے نے نیکی کی، اس کو اس کا اجر دے دو، اس کا کام کر دو، اس نے مجھ سے دعا مانگی، اس کی دعا میں نے قبول کر لی، اب آپ کی ڈپٹی ہے، اس کا کام کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ اس نے میری رضا کے لیے رکھا، میرے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، اب اس کا اجر میں رب خود آپ ہی اس کو دوں گا۔ اور قرآن کی تلاوت اور روزہ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن روزہ اللہ کی دربار میں آ کے جھگڑا کرے گا۔ قرآن کی تلاوت، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ قرآن بھی اللہ کے دربار میں آ کے جھگڑا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آئے روزہ بھی اللہ کی دربار میں آ کے سفارش کرے گا، قرآن بھی اللہ کی دربار میں آ کے سفارش کرے گا۔ اس نے قرآن کا حق ادا کیا، قرآن کی تلاوت کی، تو قرآن اس کی سفارش کرے گا، اور سفارش ایسی کرے گا کہ اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا، جنت پہنچا کے رہے گا۔ اور روزہ بھی روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا، اور اس کو اس روزے دار بندے کو جنت میں پہنچا کے رہے گا۔ اور جس نے روزے کی ناقدری کی، رمضان کی ناقدری کی، تلاوت کی ناقدری کی، قرآن کی ناقدری کی، تلاوت سے دور، روزے سے دور، تو یہ روزہ اس کے لیے جھگڑا کرے گا اور اس کو جہنم میں پہنچوائے گا، اور یہ قرآن بھی اس کے لیے جھگڑا کرے گا اور اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ حدیث میں آتا ہے القرآن شافع مشفع، قرآن ایسا سفارشی ہے کہ جب قرآن اللہ کی دربار میں جا کر بندے کی سفارش کرے گا، اللہ اس سفارش کو قبول فرمائیں گے، بلکہ اللہ اس وقت فرمائیں گے اب میں نے تو تیرے ہی مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے، روزہ بندے کی سفارش کرے گا تو اللہ اس کو جنت میں پہنچائیں گے۔ تو روزہ ایک طرف جھگڑا کرے گا اور ایک طرف سفارش کرے گا، قرآن ایک طرف جھگڑا کرے گا، ایک طرف سفارش کرے گا، تو ہمارا رمضان ایسے گزرے کہ کل قیامت کے دن روزہ بھی ہماری سفارش کرے اور قرآن بھی ہماری سفارش کرے۔ سمجھ آئی نا؟ تو رمضان شکر کی ٹریننگ اور صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، ذرا بات توجہ سے سننا، ایک چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بھر جاتی ہیں، اور دوسرا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ کیا بھائی اللہ ایک مہینے کا ہے؟ ہاں، کیا ایک مہینہ اللہ نے ہمیں دیکھنے کی قوت دی، سننے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی؟ کیا ایک مہینہ اللہ نے ہمیں کھلایا، پلایا، پہنایا، باقی 11 مہینے کیا اللہ ہمیں نہیں کھلاتے، اللہ ہمیں نہیں پلاتے، اللہ ہمیں نہیں پہناتے؟ ایک چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور ایک چاند نظر آتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اور لوگوں نے تو رمضان کا چاند نظر آتے ہی کپڑے کی فکر، سوٹ کیسا لینا ہے، عورتوں کو بھی کپڑے کی فکر، مردوں کو بھی کپڑے کی فکر۔ ابھی 30 روزے مکمل نہیں ہوتے، چاند کا، رمضان کا چاند نظر آتا ہے، عورت کو کپڑے کی فکر، مرد کو کپڑے کی فکر، جوتی کی فکر۔ بھائی رمضان کا مہینہ کپڑے خریدنے کا مہینہ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ تو بے وقوفانہ دماغ ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، نبی کے صحابہ کی زندگی کو پڑھو۔ رمضان کا مہینہ کپڑے خریدنے کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ جوتے خریدنے کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ بازار کے چکر لگانے کا مہینہ نہیں، رمضان کا مہینہ اللہ کے شکر کا، خوف خدا کی ٹریننگ کا، تقوی کی ٹریننگ کا اور صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ذکر، تلاوت، عبادات، صدقہ، خیرات، فطر۔ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت، تسبیح اور تراویح کا مہینہ ہے۔
جیسے ہی چاند نظر آتا ہے بازاروں میں رش لگ جاتا ہے، اور رش ان لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے جو پورا مہینہ تراویح ہی نہیں پڑھتے۔ اور جب عید کا دن ہوتا ہے، جس نے پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھی، پورا مہینہ روزے بھی نہیں رکھے، کاٹن کا سوٹ پہن کے وہ پہلی صف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مجھے کاٹن کے سوٹ پہننے کے لیے نہیں کہتا، رمضان کا مہینہ مجھے ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ جس طرح بندے کی ایک زندگی شروع ہوتی ہے اس کی پیدائش کے بعد، اور دوسری زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے اس کے جوان ہونے کے بعد، شادی کے بعد، اور تیسرا زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے حج و عمرہ کرنے کے بعد، اور چوتھا زندگی کا حصہ شروع ہوتا ہے رمضان کے مہینے کے بعد، کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوا اس کی زندگی شروع ہو گئی، اور جیسے ہی جو جوان ہوا تو شریعت کے احکامات اس پر لاگو ہو گئے، دوسری زندگی کا حصہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی وہ حج و عمرے پہ گیا، حج و عمرے سے واپس آنے کے بعد اب اس کی حالت چینج ہونی چاہیے، اس کی شغل و شبہات چینج ہونی چاہیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا چینج ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں اعمال ہونے چاہیے، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اب حج عمرہ کرنے کے بعد وہ پہلے والی زندگی کو چھوڑ دے، اب خوف خدا والی زندگی گزارے، تقوی والی زندگی گزارے، صبر والی زندگی گزارے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ آتا ہے تو بندے کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے بندہ اس مہینے میں اپنی زندگی کو چینج کرے، اور باقی 11 مہینے جو ہیں وہ ویسے ہی گزارے جیسے رمضان میں گزارے جاتے ہیں، صبر کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ۔ جی رمضان کا مہینہ ہے لہٰذا جو ہے نا اب تو گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی رمضان کے مہینے میں گناہ نہیں کرنا چاہیے تو باقی 11 مہینوں میں گناہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا رمضان میں اللہ ہے اور باقی 11 مہینوں میں اللہ نہیں ہے؟ باقی 11 مہینوں میں تو اللہ ہے نا، صرف رمضان میں تو نہیں۔ تو یہ رمضان جو ہے ہر طرح کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے پورا مہینہ شاپنگ میں، درزی کے پاس، جوتی کی دکان، کپڑے کی دکان، مرد بھی اسی شغل میں ہے، عورت بھی اسی شغل میں ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ 100 میں سے 95% لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور مسجدیں خالی۔ 100 میں سے 95% لوگ تراویح نہیں پڑھتے۔ کیا رمضان کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے؟ آخر رمضان کے مہینے سے ایک مہینہ پہلے بھی تو جوتے خریدے جا سکتے ہیں نا، کپڑے خریدے جا سکتے ہیں۔ یا یہ بات ہمیں کس نے سمجھائی کہ اس بندے کی عید ہی نہیں ہوتی جس کی جوتی نہ ہو اور جس کا جو ہے نا نیا سوٹ نہ ہو؟ یہ کس نے سمجھائی؟ اللہ کے نبی کا فرمان دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہننے کا فرمان ہے، حکم ہے اللہ کے نبی کا۔ یہ نہیں کہ آپ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو آپ کی عید نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہر گھر میں، جی آپ کے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، پھر کیا ہوا؟ کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، یہ جی بس آپ کو تو بچہ فوت ہو گیا تھا نا، پھر آپ کی تو عید نہ ہوئی نا، بس آپ جو ہے نا جوتے بھی خریدیں اور کپڑے بھی خریدیں اور عید کریں۔ یہ کیسے ڈھنگ سیکھ لیا ہم نے؟ بھئی رمضان کا مہینہ تو روزے کا مہینہ ہے، روزے کی ہمیں فکر نہیں۔ رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، تراویح کی ہمیں فکر نہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے خوف کا مہینہ ہے، اللہ کا خوف نہیں، تقوی نہیں، طہارت نہیں، پاکیزگی نہیں۔ رمضان کا مہینہ ذکر اور تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر نہیں، تلاوت نہیں۔ بس آپ کہ گھر میں آپ کا داتا فوت ہو گیا تھا، آپ کی دادی فوت ہوئی تھی، آپ کا ابا فوت ہو گیا تھا، لہٰذا بس عید آ رہی، آپ نے عید کرنی ہے۔ اچھا جس کا کوئی فوت ہو جائے اس کی عید نہیں ہوتی؟ یہ جو ہے نا ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں، ہم نے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں۔ بھائی رمضان کا مہینہ جس نے روزہ رکھا اس کی عید ہے، جس نے تراویح پڑھی اس کی عید ہے، جس نے تلاوت کی اس کی عید ہے، جس نے ذکر کیا اس کی عید ہے، جس نے 10 دن بیٹھ کے مسجد میں اعتکاف کیا اس کی عید ہے، جس نے روزہ نہیں رکھا، تلاوت نہیں کی، ذکر نہیں کیا، تراویح نہیں پڑھی، اعتکاف نہیں کیا، چاہے وہ 25,000 کا سوٹ اور 10,000 کا جوڑا پہن کے بھی مسجد میں آ جائے، اس کی عید نہیں ہے، اس کی عید نہیں ہے۔ کیا ایک بندہ جمعہ کی نماز پڑھائے یا جمعہ کی نماز پڑھے یا 5 وقتی نماز پڑھے،
ان 5 وقتہ نمازیں جو جس لباس سے وہ پڑھ سکتا ہے، کیا اس لباس سے وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے۔ ایک بندے نے فجر کی نماز پڑھی اسی کپڑوں میں، ظہر کی نماز پڑھی اسی کپڑوں میں، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، اگر وہ انہی کپڑوں کو دھو کے صاف کر کے پاک کر کے پہن لے اور اس نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہو، تلاوت بھی کی ہو، ذکر بھی کیا ہو، تو اس کی عید ہی عید ہے۔ اور جتنا اچھی عید اسی کی ہے، اتنا اچھی عید اور کسی کی ہے ہی نہیں۔ عید کیا ہے؟ عید یہ ہے کہ بندہ پورے مہینے اللہ کو راضی کر کے یہ آخری دن، عید والے دن اللہ سے روزوں کا اجر لیتا ہے، تلاوت کا اجر لیتا ہے، ذکر کا اجر لیتا ہے، صبر جو اس نے پورا مہینہ 30 روزے رکھ کے صبر کی اس کا اجر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ سے کچھ لینے کا دن ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے دماغوں میں، رمضان کا مہینہ جو ہے نا، جیسے ہی نظر آیا ہمیں ان چیزوں کی فکر لگ جاتی ہے۔ بھائی ہم یہ فکر کریں کہ اس مہینے میں ہم نے 30 روزے رکھنے ہیں اور تقویٰ کی ٹریننگ کرنی ہے، اور بقیہ 11 مہینے ہم نے تقویٰ کی زندگی گزارنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزہ جو ہے 3 قسم کا، کتنے کا؟ 3۔ ایک روزہ ہے عام بندوں کا، ایک روزہ ہے خاص بندوں کا، ایک روزہ ہے اخص الخاص بندوں کا۔ عام بندے کیا؟ جھوٹ جیسے پہلے بولتا تھا ویسے رمضان میں بھی بول رہا ہے، غیبت جیسے پہلے کرتا تھا ویسے رمضان میں بھی کر رہا ہے، فلمیں جیسے پہلے دیکھتا تھا ویسے رمضان میں بھی دیکھ رہا ہے، گانے جیسے پہلے سنتا تھا، سارے کام ویسے ہی چل رہے ہیں، صرف روزہ رکھ لیتا ہے، کھانے پینے سے رک جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، شام تک کچھ کھاتا نہیں کچھ پیتا نہیں، باقی سارے معاملات ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں۔ تو یہ عام کا روزہ ہے۔ اور خاص کا روزہ کیا ہے؟ کہ جس طرح صبح سے لے کر شام تک وہ کھانے پینے سے رکتا ہے، وہ اپنی زبان کو بھی غلط کام سے روکتا ہے، وہ اپنے کان کو بھی غلط سننے سے روکتا ہے، وہ اپنی آنکھ کو بھی غلط دیکھنے سے روکتا ہے، وہ اپنے دماغ کو بھی غلط سوچنے سے روکتا ہے۔ تو یہ خاص کا روزہ ہے، اور روزہ ایسے ہونا چاہیے جس طرح ہمارے پیٹ کو روزہ ہو، کھانے پینے سے ہم رکے ہوئے ہیں، اسی طرح ہماری زبان کو بھی روزہ ہو، ہماری آنکھوں کو بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں کو بھی روزہ ہو، ہمارے قدموں کو بھی روزہ ہو، کہیں غلط رستے کی طرف چل کے نہ جائے، ہماری زبان کو بھی روزہ ہو، ہمارے کان کو بھی روزہ ہو، ہمارے دل و دماغ کو سوچ کو بھی روزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ خواص کا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک اخص الخاص جو بہت اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، کھانے پینے سے بھی رک گیا، غلط سننے سے بھی رک گیا، غلط بولنے سے بھی رک گیا، غلط پکڑنے سے بھی رک گیا، غلط چلنے سے بھی رک گیا، غلط دیکھنے سے بھی رک گیا، وہ پھر اپنے دل و دماغ میں غلط بات لاتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں وہ اتنی غرق ہو جاتا ہے، اتنی میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ میں غلط بات لاتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز کو روزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ آج ہمارا روزہ تو یہی ہے نا، بس صبح کھا لیا پی لیا، پھر سارا دن ویسے گزارے جیسے باقی 11 مہینے گزارتے ہیں۔ جھوٹ بھی ویسے چل رہا ہے، غیبت بھی ویسے چل رہی ہے، الزام، بہتان، بد نظری، غلط دیکھنا، غلط سننا، اور موبائلوں پہ جو ہے نا گانے سننا، فلمیں دیکھنا، ناول پڑھنا، ویسے برے کے کام، جو برے کام ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں۔ تو صرف سارا دن بھوکھا رہا اور پیاسا رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ رات کو قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، سوائے تھکاوٹ کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تھکا ہے، ہارا ہے، 40 سجدے کیے، 20 رکعتیں پڑھی، 20 رکوع کیے، کھڑا رہا، تھکا ہارا، لیکن ملا کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کسی کو دکھلانے کے لیے کیا کہ میں بھی بڑا تراویح پڑھنے والا ہوں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دیکھے گا ماشاءاللہ حاجی صاحب نماز پڑھ کے آ رہے تھے، مولوی صاحب نماز پڑھ کے آ رہے تھے، ماشاءاللہ بڑا اچھا آدمی ہے، پھر خوش ہو گیا دل میں، دیکھنا لوگ میری تعریف کر رہے ہیں نا، تو جیسے ہی کسی نے تعریف کر دی وہ اس پر خوش ہو گیا۔ کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جا، تو نے عمل کیا تھا، فلاں بندے نے تیری تعریف کی تھی نا، تو اس تعریف پہ خوش ہو گیا تھا،
اور تیرے عمل کا بدلہ اس تعریف میں تجھے مل گیا. اگر تو میری رضا کے لیے نیکی کرتا تو کسی کی تعریف پر خوش نہ ہوتا، بلکہ تو کہتا یہ میں نے عمل کیا اپنے اللہ کی رضا کے لیے. اگر میرا اللہ راضی ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر میرا اللہ ناراض ہے تو کسی کے راضی ہونے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارا حال یہ، سارا دن نماز پڑھی، ساری رات نماز پڑھی، اور کسی نے ہے بلے بلے کر دی، ماشاءاللہ بڑی تسبیح پڑھتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، دیکھنا میری تعریف کر رہا ہے. تو اللہ فرمائیں گے تیرے دل میں اخلاص نہیں اور تیرے دل میں خوف خدا نہیں، تو تعریف کے لیے ایسے کرتا ہے. تو اللہ فرمائیں گے جن کو دکھلانے کے لیے، تعریف کے جملے سننے کے لیے جو تو عمل کرتا تھا، جا آج تیرے عمل کا اجر میرے ہاں نہیں، جا ان سے ہی اس کا اجر لے لے جو تیری تعریف کیا کرتے تھے اور تو اس پر خوش ہوتا تھا. ٹھیک ہے؟ اگر بندے کو کچھ مقام حاصل کرنا ہو تو پھر وہ تنقید سننے کا عادی بنے. اگر بندے پر تنقید ہو تو بندہ اس پر خوش ہو جائے. اگر کوئی بندہ میرے اوپر تنقید کرتا ہے، میرا گلہ شکوہ کر دیتا ہے، اگر ویسے میں ہوں جیسے وہ بندہ کہہ رہا ہے تو پھر تو ویسے میں ہوں ہی ہوں، ویسے ہوں ہی ہوں جیسے وہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے. اگر میں ویسے نہیں جیسے وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے تو پھر مجھے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کے ہاں تو ٹھیک ہوں نا. آج ہمارا حال یہ ہے، کوئی ہمیں کہتے نا خان صاحب کیا حال ہے، ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک. خان صاحب کہنے پہ خوش ہو جاتا ہے. ہاں میں ایک جگہ پہ گیا، ایک دکان پہ، میرے علاقے کی بات ہے، ایک سٹور تھا، وہاں میں گیا تو آگے سے وہ بندہ مجھے کہنے لگا ملک صاحب کیا حال ہے. میں نے کہا میں ملک نہیں ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں. یہ کسی کو ملک کہو وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس مجھے 4 چاند لگ گئے. اور کسی کو خان کہو اس کے جو ہے نا پھر وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو نا مجھے اس نے خان کہہ دیا. اور کسی کو سردار کہہ دو نا وہ اور جو ہے نا پھوٹ جاتا ہے. میں نے کہا بھائی میں ملک نہیں ہوں، میں فقیر ہوں. اب بیچاری ہماری اس بولی بالی قوم کو کیا پتا کہ فقیر ہے کیا، ہاں فقیر ہے کیا. میں نے کہا میں ملک نہیں ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں چودھری نہیں ہوں، خان نہیں ہوں، میں فقیر ہوں. جب میرے رب نے مجھے فقیر کہا تو میں کون سا ملک بنا پھرتا ہوں، چودھری بنا پھرتا ہوں، خان بنا پھرتا ہوں، سردار بنا پھرتا ہوں. یہ سرداری میں کہاں سے لے کے آ گیا، یہ چودراہٹ، یہ ملکیت، یہ خان زدگی، یہ کہاں کے لقب ہیں. اور میرے رب نے مجھے ملک تو نہیں کہا، میرے رب نے مجھے خان تو نہیں کہا، میرے رب نے مجھے سردار تو نہیں کہا، اور میرے رب نے تو کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، تو فقیر ہے. اور آج اگر مجھے کوئی فقیر کہہ دے نا، وہ کوئی فقیر رکھے ہی، میرے پاس تو 100 مربع زمین ہے، مجھے فقیر کہتا ہے. بھائی میں نہیں کہتا، میرا اللہ کہتا ہے. قرآن کھولو، 22واں پارہ کھولو، سورہ فاطر کھولو، سورہ فاطر کا 2 رکوع کھولو. اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے دربار کے فقیر ہو. اب میں کہتا ہوں نہیں میں تو کار پہ بیٹھا تھا، ہاں نہیں میں تو جو ہے نا ماسٹر صاحب ہوں نا، میں تو مسجد کا امام ہوں نا، مجھے کیوں اس نے فقیر کہہ دیا. بھائی یہ جو ہے تکبر کا ایک مادہ ہے، ہمیں ان باتوں سے دور رہنا چاہیے. کوئی ہماری تعریف کرے ہمیں اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہماری تنقید کرے ہمیں اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر وہ تنقید کرتا ہے، اگر ہم تنقید کے لائق ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک کر رہا ہے. اگر ہم ٹھیک ہیں اپنے اللہ کی نظر میں اور کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو پھر تعریف پر خوش نہ ہو، کیونکہ ہم اپنے اللہ کی نظر میں تو ٹھیک ہیں ہی ہیں، پھر کسی کی تعریف کی ہمیں کیا ضرورت. تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ان باتوں کا درس دیتا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی نظر اپنے رب پر رکھیں. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے، رمضان کا مہینہ قریب تھا، حضور ممبر پر آئے اور حضور نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکے. تو حضور نے فرمایا آمین. پھر فرمایا ہلاک ہو وہ شخص
جس کے والدین زندہ ہوں وہ اپنے والدین کی قدر نہ کر سکے؟ فرمایا آمین۔ والدین یعنی ماں زندہ ہو یا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہو۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، وہ اپنے والدین کی قدر کر کے جنت نہیں کماتے، والدین کی ناقدری کر کے جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں، رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے، وہ بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، بازاروں میں رش ہوتا ہے لیکن مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے بلکہ دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو میں اس پر فکر کرنی ہوگی، غور کرنا ہوگا۔ یہ مہینہ خوف خدا کا مہینہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے رب کو اپنے سامنے سمجھیں۔ جب ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی، پھر جس طرح ہم رمضان کا مہینہ گزاریں گے باقی 11 مہینے بھی ہم ویسے گزاریں گے۔ بات سمجھائی نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے مومن جو ہے اس کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حدیث ہے، ایک بندے نے جیب میں کوئی چیز ڈالی، اب اسے پتہ نہیں میں نے اس جیب میں ڈالی یا اس جیب میں ڈالی، اور یہاں جیب لگوانا سنت ہے، یہاں اس طرف الٹے طرف جیب لگوانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہاں کوئی چیز ڈالی، اب اسے پتہ نہیں میں نے کون سی جیب میں چیز ڈالی، تو وہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کو وہ چیز نہیں ملتی، اس پر اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے، وہ میری چیز جو تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اور تھوڑی سی تکلیف پر اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ کیسے کریم اللہ ہے، کیسے رحیم اللہ ہے، کیسے غفور اللہ ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے کہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں نے اپنی جیب میں چیز رکھی تھی، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آئی، اس کو نہیں ملی، تھوڑی سی اسے تکلیف ہونے ہوئی، تھوڑی سی الجھن ہوئی، اسے پریشانی ہوئی، اسی الجھن پہ، اسی تکلیف پہ، اسی پریشانی پہ اللہ اپنے بندے کو اجر دیتے ہیں، اس کے نام اعمال میں نیکی لکھوا دیتے ہیں۔ کیسے اللہ ہے؟ آج ہمیں ایسے اپنے اللہ کی قدر نہیں ہے، ہم نے اپنے اللہ کے وقار کو، عظمت کو سمجھا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے وقار کو، میری عظمت کو، میری شان کو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میری شان کو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس ایک آیت کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بندے کا گناہ کرنے کا دل کرتا ہے، یہ پورے بیان کا خلاصہ ہے میرا، اور یہ آپ اگر اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں، یہ پورے رمضان کی تلاوت کا، ذکر کا، روزے کا، اعتکاف کا سارا خلاصہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تم اپنے رب کے وقار کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ایک بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے ادھر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرتا، پھر دیکھتا ہے کوئی اور دیکھ رہا ہے، پھر وہ گناہ نہیں کرتا، ڈرتا ہے، بندوں سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے، یہ بندے مجھے دیکھیں گے لہٰذا میں نے شراب پینی ہے، بندوں کے سامنے نہیں پینی، میں نے زنا کرنا ہے، بندوں کے سامنے نہیں کرنا، میں نے جھوٹ بولنا ہے تو میرا جھوٹ کھل نہ جائے، کیوں؟ بندوں میں میری بدنامی ہوگی، میں نے غلطی کرنی ہے تو میری غلطی کا کسی کو پتہ نہ چلے، میری بدنامی ہوگی، تو وہ گناہ کرتے ہوئے بندوں سے ڈرتا ہے۔ بندوں سے کیا ہوتا ہے؟ ڈرتا ہے، کہیں میرا جھوٹ کھل جائے گا، کہیں دنیا کو پتہ لگے گا کہ میں زانی ہوں، میں شرابی ہوں، میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، دنیا جو ہے نا مجھے تانے دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اوے میرے بندے، تو نے میری عزت کو، میری عظمت کو، میرے مقام کو، میری شان کو، میرے وقار کو اس بندے سے بھی گھٹیا سمجھا کہ جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھتا وہاں تجھے تیرا اللہ دیکھتا ہے، جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھتا وہاں تجھے تیرا اللہ دیکھتا ہے۔ اوے تو نے کہا میں کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ کے شراب پیوں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں کوئی ایسی جگہ زنا کروں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں جھوٹ بولوں کسی کو پتہ نہ چلے، میں ڈاکہ ماروں، چوری کروں کسی کو پتہ نہ چلے، اوے جہاں تو ہر طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تجھے کوئی نظر آتا ہے تو گناہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں اللہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔
تو بندے کے دل میں بندے کا ڈر ہے، اور جتنا بندے کی عظمت بندے کے دل میں ہے اتنا رب کی عظمت بندے کے دل میں نہیں ہے۔ بندے سے ڈر کے گناہ چھوڑتا ہے اور رب سے ڈر کے گناہ نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 29ویں پارے میں سورہ نوح میں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اوے میرے بندے تجھے کیا ہو گیا، تو اپنے رب کے وقار کو، اپنے رب کی عزت کو، اپنے رب کی عظمت کو، اپنے رب کی شان کو، اپنے رب کے مقام کو کیوں نہیں سمجھتا؟ تو گناہ کرتے ہوئے بندوں سے تو ڈرتا ہے، اپنے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ جس نے تجھے پکڑنے کی طاقت دی، جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی، جس نے تجھے دیکھنے کی طاقت دی، جس نے تجھے سننے کی طاقت دی، جس نے تجھے پکڑنے کی طاقت دی، جس نے تجھے چلنے کی طاقت دی، جس نے تیرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا، جس نے تیری زندگی کی ساری چیزوں کا بندوبست کیا، تو بندوں سے تو ڈرتا ہے، اپنے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ علماء سے سنتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ہاں مریدین آتے تھے، ان کی خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کے لیے، اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آتے تھے مریدین دور دور سے۔ 2 مرید تھے ان کے، 2 مرید تھے، تو انہوں نے چھٹی مانگی کہ حضرت جنید صاحب ہمیں چھٹی دے دیں، اب جو ہے نا ہم نے ذکر کرنا سیکھ لیا، اب ہمارے دل میں خوف خدا آ گیا، ہمیں چھٹی دے دیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو چھٹی نہیں ہے، آپ کو چھٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ابھی صحیح طریقے میں پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، ابھی آپ کو چھٹی نہیں دیتا میں۔ اور ایک اور مرید آیا جو بڑے عرصے بعد آیا، تھوڑے وقت میں حضرت پیر صاحب کے پاس رہا، تو اس نے چھٹی مانگی تو حضرت نے فرمایا جاؤ آپ کو چھٹی ہے، آپ چلے جاؤ۔ ہاں، اسے چھٹی نہ ملی، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی، ہاں، اور جو تھوڑے عرصہ رہا اس کو جلدی چھٹی مل گئی۔ تو حضرت نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں اتنا خوف خدا نہیں جتنا اس بندے کے دل میں خوف خدا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں حضرت یہ تو بے انصافی ہے، یہ بڑے عرصے کے بعد آیا، آپ اس کو جلدی چھٹی دیتے ہیں، اور ہم اتنے عرصے سے آپ کی صحبت میں ہیں، ہم نے اللہ اللہ کرنا سیکھ لیا، خوف خدا ہمارے دلوں میں آ گیا، تقوی آ گیا، تقوی کی ٹریننگ ہو گئی، خوف خدا کی ٹریننگ ہو گئی، اب ہم اللہ کے دربار میں پاس ہو گئے، ہمیں چھٹی دو۔ تو حضرت نے فرمایا آپ ابھی تقوی کی ٹریننگ میں پاس نہیں ہوئے، ابھی فیل ہیں۔ تو فرمایا ایک ایک مرغی کا بچہ لاؤ، 3 مرغی کے بچے لائے گئے، 3 چاقو لائے گئے، ایک مرید کے ہاتھ میں ایک مرغی کا بچہ دے دیا، دوسرے مرید کے ہاتھ میں دوسرا، تیسرے کے ہاتھ میں تیسرا، اور تینوں مریدوں کے ہاتھوں میں 3 چاقو بھی دے دیے، اور فرمایا چلے جاؤ ان بچوں کو جا کے، ان چوزوں کو جا کے ایسی جگہ پہ ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ تینوں چلے گئے، اب جہاں بھی چھری چلاتے ہیں ادھر سے دیکھتے ہیں تو کوئی دیکھ رہا ہے، پھر اس طرف دیکھتے ہیں تو کوئی اور دیکھ رہا ہے، پھر پیچھے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ملتی کہاں چھپ کے ان کو جو ہے نا ذبح کریں، کوئی نہ کوئی تو کہیں پر دیکھ ہی رہا ہے نا۔ شام ہو گئی، 2 مرید جو ہے جلدی سے واپس آ گئے، وہ جن کو چھٹی مانگنے کی جلدی تھی کہ ہم جو ہے نا تکڑے ہو گئے، اب جو ہے نا خوف خدا ہمارے دلوں میں آ گیا۔ وہ جو تیسرا مرید تھا وہ بیچارہ بہت دیر سے آیا، تو حضرت نے پوچھا بھئی کیا ہوا، آپ نے اتنی دیر لگا دی، یہ تو کب کی آ گئے واپس؟ تو حضرت نے پہلے سے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ پہ گیا، فلاں دیکھ رہا تھا، فلاں جگہ پہ گیا، فلاں دیکھ رہا تھا، پھر میں ایسی جگہ پہ گیا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے بچے کو ذبح کر دیا۔ دوسرے نے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، سارا دن پھرتا رہا، کہیں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا تھا، کہیں سے کوئی دیکھ رہا ہوتا تھا، میں ایک جگہ پہ چلا گیا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، پھر میں نے بھی ذبح کر دیا، ہم دونوں ذبح کر کے آ گئے۔ اور تیسرا جو تھا اس نے کہا حضرت میں جہاں بھی جاتا تھا ایک ذات تھی جو مجھے دیکھ رہی تھی، ایک ذات تھی جو مجھے دیکھ رہی تھی، میرے اس طرف بھی کوئی آدمی نہیں تھا، اس طرف بھی، سامنے بھی، پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا،
میں اپنے اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کی گردن پہ چھری نہیں چلائی۔ حضرت نے فرمایا تو تقوی کی ٹریننگ میں پاس ہے۔ میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے، جب بھی گناہ کرنے کا دل کرے، جہاں تیری میری نظر بندوں پر جاتی ہے وہاں اگر کوئی بھی نہ ہو، تو اکیلا ہو، میں اکیلا ہوں، جہاں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا وہاں تیری میری نظر اللہ پر جانی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں گناہ نہ کروں۔ تو آج ہمارے دل میں بندوں کی قدر ہے، رب کی قدر نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنی قدر کرنے کی توفیق